إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین و حضرات، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے اور اس کا فضل و کرم ہے جس نے اپنے بے پایاں انعامات سے اور احسانات سے ہم سب کو نوازا ہے اور ہمیں تحریک منہاج القرآن، ادارہ منہاج القرآن کے ذریعے مصطفی انقلاب کا عظیم روحانی اور دینی اور انقلابی مشن عطا فرمایا، اور اس مشن کی طفیل ہماری جھولیوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کی خیرات تھی۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ جن کو اللہ نے اس عظیم مشن کے ساتھ وابستگی عطا فرمائی اور آپ کے دلوں میں جذبہ ایمانی پیدا فرمایا، اور ایک ایسا جذبہ ایمانی جس نے اس دیار خیر اور دیار کفر میں بھی آپ کے اندر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین اور حضور علیہ السلام کی امت اور مصطفی انقلاب کی محبت کے چراغ جلائے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ ہمارا مشن نہ تو صرف دعوت اور تبلیغ کا مشن ہے اور نہ صرف تحریک و انقلاب کا مشن، بلکہ دعوت و تبلیغ اور تحریک و انقلاب کے تقاضے پورے کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کے زنگ بھی اللہ کے ذکر کے ایک مال سے صاف کرتے ہیں، اور ہر وقت توبہ اور استغفار کے ذریعے اللہ کے حضور پیش رہیں، اور درود و سلام کے ذریعے ہر وقت حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اپنی نسبت کو قائم اور مضبوط رکھیں۔ اللہ جل مجدہ کے ساتھ اپنے تعلق بندگی کو اور حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے اپنے تعلق غلامی کو نہ صرف زندہ و سلامت رکھیں بلکہ ہر وقت تازہ رکھیں، ہر وقت تازہ رکھیں۔ اور ہر وقت تازہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے کسی نے کہا ویلی نہ بو کچھ کرتی رہو اور خالی بھانڈا بھرتی رہو۔ ہر وقت اللہ کے ذکر کا تھوڑا تھوڑا نلکا چلاتے رہنے سے یہ پمپ ہے۔ ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہے، تھوڑا ہی صحیح، کیا بولیے؟ یہ چونکہ جلسہ اور خطاب نہیں ہے، کچھ چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں۔
اور دماغ کی راہ سے آپ کے اندر اور دل کی راہ سے بھی آپ کی روحوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور دراصل ایک سبق ہے یاد دہانی ہے جو یاد کرانا چاہتا ہوں۔ تو ہمارا مشن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جہاں ہم خارجی طور پر یعنی باہر اپنے مشن کو مضبوط کرنے، مستحکم کرنے اور مصطفی انقلاب کی اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، اور وہ کوشش کرنا لازم ہے، وہ کوشش کرنا اتنا لازم ہے کہ جتنا اپنے روزگار کے لیے کوشش کرنا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، اس لیے کہ روزگار کی کوشش دنیا کے لیے ہے اور مصطفی انقلاب کی کوشش آخرت کے لیے۔ روزگار کی کوشش دنیا کے لیے، اور دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ کسی کی 40 برس، کسی کی 50، 60، 70، 80، یہی ایوریج ہے۔ دنیا کی زندگی اس قدر ہے۔ ہم ملک و وطن چھوڑ کر یہاں آ کر آباد ہوئے، اس لیے نہ کہ ہماری دنیا اچھی بھی گزر جائے، دنیا کی زندگی بولیے اچھی بیت جائے، اسی لیے آئے نا، یا کسی اور مقصد سے کہ دنیا کی چند روزہ چند سالہ زندگی اچھی گزر جائے، اس لیے محنت کی، وطن چھوڑا۔ تو بات سمجھنے والی ہے کہ دنیا کی زندگی ہمیں اتنی عزیز ہے کہ ہم نے وطن بھی چھوڑ دیا، دور دیار خیر میں آباد ہوئے، اور یہاں آ کے آباد ہونا بھی اچھا لگا، چونکہ اس ذریعے سے دنیا کی زندگی سنور رہی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جہاں دنیا کی زندگی کے لیے ہم نے وطن چھوڑا، تو آخرت کی زندگی کے لیے کیا کچھ چھوڑا ہے؟ آخرت کی زندگی کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اگر ہمیں آخرت کی زندگی کے لیے وطن چھوڑنے کو کہا جاتا تو ہم چھوڑتے؟ انصاف کی بات ہے، انصاف کی بات ہے۔ اللہ رسول کے لیے وطن چھوڑنے کو کہا جاتا تو ہم چھوڑتے؟ نہ چھوڑ، دنیا کے لیے چھوڑ دیے۔ اور اندازہ کریں سبحان اللہ کتنے عظیم تھے وہ لوگ، صحابہ کرام اور اہل بیت پاک، کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ اقدس ملا، اور وہ مکہ معظمہ میں تھے، اور کفر کی یلغار تھی، کفر کے حملے تھے، کفر کی طاقت تھی، اور وہ پیغام آ گیا کہ میرا نام لینے والوں اور میرے محبوب کی غلامی میں رہنے والوں، آؤ ہماری خاطر گھر بار وطن چھوڑ کے مدینہ چلے جاؤ، ہماری خاطر چھوڑ۔ تو انہوں نے مکہ چھوڑا، مدینہ گئے، گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا، کاروبار چھوڑا، تجارت چھوڑی، دنیا کی زندگی کے لیے یا آخرت کی زندگی کے لیے؟ تو کتنے بڑے لوگ تھے، کتنے عظیم لوگ تھے۔ یہ بات آپ سمجھیں، یہ بات اگر ہم سے کہی جائے تو ہم سے پوری نہ ہو۔ دنیا کے لیے وہ کچھ ہم کر گزرے جو آخرت کے لیے جس کا 10واں کیا 100واں حصہ بھی کرنے کو تیار نہیں۔ مگر اب خوش نصیب ہو کہ آج آپ کو اللہ کے رسول کے لیے وطن چھوڑنے کو تو نہیں کہا جا رہا، حالانکہ اللہ رسول کا حق تو اتنا تھا کہ وطن بھی اس کی خاطر چھوڑ دیتے تو حق ادا نہ ہوتا، گھر بار بھی چھوڑ دیتے تو حق ادا نہ ہوتا، تجارت و کاروبار بھی چھوڑ دیتے تو حق ادا نہ ہوتا۔ مگر اب اس دور میں تو ہم سے نہ وطن چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے، نہ گھر بار چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے، نہ تجارت اور کاروبار چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے، صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ جتنی کمائی دنیا کے لیے کر رہے ہو اس میں سے کچھ کمائی اللہ کے دین کے لیے بھی کر، آخرت کے لیے بھی کر۔ جتنی محنت دنیا کے سنوارنے کے لیے کر رہے ہو اسی محنت میں سے کچھ حصہ محنت کا قبر سنوارنے کے لیے بھی کر۔ آپ دیکھیں ہم جن گھروں میں رہتے ہیں
ان گھروں میں ہم نے چند سال کی زندگی گزارنی، کتنی؟ اس کو خوبصورت کرتے ہیں، وائٹ واش کرتے ہیں، انیمل کرتے ہیں، ڈسٹیمپر کرتے ہیں، اچھے کاغذ لگاتے ہیں، خوبصورت کرتے سجاتے ہیں اور روشن کرتے ہیں، اسے روشن کرتے ہیں، پھر فرنش کرتے ہیں تاکہ ہم نے چند سال یہاں رہنا ہے اور رہائش اچھی ہو۔ مگر ہمارے کان وہ آواز نہیں سن رہے، چھوڑ دیں اس کو، ہمارے کان وہ آواز نہیں سن رہے جو قبر دے رہی ہے۔ قبر آواز دے رہی ہے اور پکار پکار کے کہتی ہے، بندے ادھر دیکھ، میں بھی تیرا گھر ہوں، میں بھی تیرا گھر ہوں، اور یہ گھر جسے تو سجا رہا ہے، روشن کر رہا ہے، تو نے بالآخر کچھ سالوں کے بعد چھوڑ کے میرے گھر آ کر آباد ہو۔ اور یہ جان لے کہ میں ایک تاریک گھر ہوں، مجھ میں روشنی نہیں، میرے پاس آنے سے پہلے روشنی کا انتظام کر کے لانا۔ قبر کہتی ہے، میں گھر ہوں تیرا مگر تاریک ہوں، میرے اندر روشنی نہیں، اندھیرا کوٹھا ہے، میرے پاس آنے سے پہلے روشنی کا انتظام کر کے لانا۔ اگر آ گئے بغیر انتظام کے تو یہاں روشنی نہیں ملے گی، پھر روشنی، انتظام روشنی کا کر کے لانا۔ وہ کہتی ہے کہ میں آرام دہ بستر نہیں ہے میرے پاس، اگر آرام کی زندگی بسر کرنی ہے تو آسائش و آرام کا بندوبست بھی دنیا ہی سے کر کے لانا۔ کہ میرے اندر کیڑے ہیں، پیپ ہے، بدبو اور تعفن ہے، اور صفائی کا کوئی انتظام نہیں میرے پاس۔ اگر اچھی زندگی گزارنی ہے تو یہ سارے انتظامات ساتھ کر کے لانا۔ اگر انتظام کر کے لاؤ گے تو میرا گھر جنت بن جائے گا، انتظام کے بغیر آؤ گے تو یہی گھر دوزخ بن جائے گا۔ ہمیں کبھی ہوا ہے فکر اس بات کا؟ جی ہم تو بھولے ہوئے، ہم تو بھولے ہوئے۔ جو بڑے ہیں وہ اپنے کاروبار میں مست ہیں، وہ دنیا کمانے میں مست ہیں، وہ اپنی دنیا سنوارنے میں مست ہے، اور جو جوان ہیں وہ جوانی کی مستیوں میں مست ہے، وہ عیش و آرام میں مست ہے، دنیا کی جھوٹی چاہتوں میں اور مزوں میں مست ہے۔ اور جو چھوٹے ہیں انہیں خبر دینے والا ہی کوئی نہیں کہ آگے کیا ہونے والا۔ وہ اپنے بڑوں کو دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بھی بے پرواہ ہیں، شاید آگے مرنے کے بعد کچھ ہے ہی نہیں۔ چھوٹے اپنے جوان بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی مست ہیں، کوئی کلب کو جا رہا ہے، کوئی ناچ گانے میں مست ہے۔ ایمان سے کہیے، اگر اس قبر کا حال ایک لمحے کے لیے آنکھوں کے سامنے آ جائے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے، تو کسی کی طبیعت کرے ناچ گانے کی طرف جائے؟ جی یہ دیوار ہے، اس کے پیچھے آپ نے جانا ہو اور وہاں بھیڑیا بیٹھا ہو کھانے کے لیے، یا کوئی گن لے کے کھڑا ہو آپ کو شوٹ کرنے کے لیے، یا آگ جل رہی ہو جس میں آپ کو اندازہ ہو جائے، کوئی بتائے کہ آپ کو گرا دیا جائے، یا سمندر ہو کوئی بتا دے اس میں آپ کو دھکا دے دیا جائے، تو جب تک تو دیوار ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے دکھائی نہیں دے رہا، آپ مست ہیں، الست ہیں، بے پرواہ ہیں۔ پر اگر آپ کو دیوار کے پیچھے جو عنقریب آگے کچھ لمحوں کے بعد ہونے والا ہے دکھا دیا جائے، تو بتائیے کہ سکون کی نیند بھی آئے گی؟ آئے گی نیند؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں اگر تمہیں وہ کچھ معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسنا چھوڑ دو،
تمہیں وہ کچھ معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسنا چھوڑ دو، تمہارا ہنسنا کم ہو جائے اور تمہارا رونا زیادہ ہو جائے۔ اگر تمہیں وہ کچھ معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے۔ ہر ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر تمہیں دکھائی دے تو تم سے تمہارے بستر چھوٹ جائیں۔ جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں اگر تم دیکھنے لگو تو تم سے تمہارے بستر چھوٹ جائیں اور تم جنگلوں کی طرف بھاگ جاؤ، شہروں اور آبادیوں میں تمہارے جی نہ لگے۔ تمہیں یہ معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو تمہارا سکھ اور چین تمہاری زندگی سے چھن جائے۔ ہم بھٹک گئے اور دنیا کی لذت اور عیش و آرام میں کھو گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا کی تھی، اے مولا مجھے بیٹا عطا فرما۔ پھر اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول کر لی، اور دعا کہاں کی تھی؟ حضرت مریم کے حجرے میں، حضرت مریم کے حجرے میں جو ان کی زیر کفالت اور زیر پرورش تھی۔ اور کب کی تھی؟ جب انہیں کمرے میں چھوڑ کے جاتے، تالا لگا کے واپس آتے تو بند کمرے میں موسم اور بے موسم پھلوں کے انبار پڑے ہوتے۔ ایک روز پوچھا، یا مریم انا لک ھذا؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ایک روز آپ نے پوچھا، مریم یہ بے موسم پھل اور اعلیٰ اعلیٰ پھل کہاں سے تیرے پاس آ جاتے ہیں؟ فرمانے لگی، وہ میرے پاس اللہ کی بارگاہ سے آتے ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق سے نوازتا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں حضرت زکریا علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اللہ کے حضور دعا کی کہ مولا بڑھاپا مجھ پر آ گیا، بڑھاپا مجھ پر آ گئے۔ اور سورہ مریم میں تو الفاظ یوں آئے ہیں، قال رب انی رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعاء ربک شقیا، ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ عرض کیا، مولا انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الرأس شیبا، اور بڑھاپے کا شعلہ میرے سر سے نکل آیا، بال سفید ہو۔ اور زندگی میں تیری بارگاہ میں جو بھی دعا کی ہے تو نے کبھی مایوس نہیں کی۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ سے سورہ آل عمران میں بھی یہ دعا کی۔ اللہ پاک نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی، اور جب بشارت دی تو سورہ مریم میں فرمایا، جو خاص قابل توجہ ہے بات، فرمایا حنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا۔ یہ خاص نقطہ بتا رہا ہوں والدین کے لیے تربیت کی بات، کہ اپنی ایسی اولاد اللہ سے مانگیں اور اولاد مل جائے تو ایسی تربیت کریں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا۔ یحییٰ علیہ السلام کو کتاب نصیب ہوئی، جو کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی اسی کو پکڑ لینے کا حکم آ گیا، اس کتاب کی تعلیمات کو تھامنے کا حکم آیا۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے بچپن ہی میں انہیں حکمت عطا کی، وحنانا من لدنا،
اور فرمایا وہ حضرت یحییٰ بچپن ہی سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری بڑی محبت اور ذوق و شوق رکھنے والا بچہ، وزکاتن اور بڑا پاکیزہ خصلت تھا، وکان تقیہ اور بڑا تقوی اور پرہیزگاری رکھنے والا۔ یہ نوجوان خاص طور پہ اور بچے نوٹ کر لیں یہ بات، خوبیاں بیان کی۔ فرمایا حنانم من لدن اللہ، ہماری طرف سے ان کو بڑا ذوق و شوق ملا تھا۔ وہ بچے جنہیں اللہ کی محبت کا ذوق ہو اور اللہ کی محبت کا شوق ہو اور خشیت الہی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو اور جن کا دل اللہ کی طرف راغب ہو، جن کا دل اللہ کی طرف راغب ہو، وہ خوش نصیب بچے۔ اور جن والدین کو ایسی اولاد مل جائے یا جن کی اولاد ایسی ہو جائے وہ خوش نصیب والدین۔ تو فرمایا وزکاتن، اور وہ بڑے پاکیزہ تھے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ عزیزان محترم اپنے اندر پاکیزگی اور طہارت پیدا کریں۔ پھر فرمایا وکان تقیہ، اور اللہ کا بڑا پرہیزگار تھے، تقوی والے تھے۔ وبرم بوالدیہ، اور اپنے والدین کی بڑی خدمت کرنے والے اور والدین کی عزت، ادب، خدمت اور احترام کرنے والے اور حسن سلوک کرنے والے تھے۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ سخت اور سرکش اور گناہگار نہ تھے۔ یہ جو خوبیاں بیان کی، کیا ہوا کہ پھر یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ابھی 4-5 سال اور 7-8 سال اور 9 سال بچپن ہی کی عمر کا زمانہ تھا کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت ان کے دل میں اتنی آئی کہ چھوٹے سے بچے تھے، 4-5 سال کے، 7-8 سال کی عمر تھی یحییٰ علیہ السلام کی، اور ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام جب خطاب فرماتے اور پیغمبر کا خطاب تھا، لوگوں کو واعظ کرتے، تو چھوٹے سے معصوم بچے تھے یحییٰ علیہ السلام، یہ ستون کے پیچھے چھپ چھپ کے بیٹھتے اور اللہ کا ذکر سنتے، حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان سے اللہ کا ذکر سنتے اور آخرت کا بیان سنتے، اور خاص طور پہ جس دن آخرت کا، قبر کا اور آخرت کا بیان ہونا ہوتا اور خوف الہی کی کوئی بات ہوتی، اس دن تو خاص طور پہ چھپ کے آ کے سنتے، اور ادھر آخرت کا کوئی ذکر ہوتا اور چھوٹے سے معصوم بچے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی چیخیں نکل جاتی اور روتے، گڑ گڑاتے، اور اتنا زار و قطار روتے کہ کئی بار بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑتے۔ انہیں اٹھا کے گھر لے جاتے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام بحث فرما رہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام معصوم سے بچے اللہ کے خوف میں اور اللہ کا ذکر سن کر اتنے زار و قطار روئے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ انہیں اٹھا کے گھر لے گئے، والدہ ماہدہ نے پیار کیا، سینے سے لگایا، لٹایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام آ گئے، پیار کیا، فرمایا بیٹے اتنی تھوڑی عمر اور اتنا رونا، اتنی تھوڑی عمر اور اللہ کی خوف میں اور اللہ کی محبت میں اور آخرت کے فکر میں اتنا رونا۔ بس جب ہوش آیا تو پھر گھر سے بغیر کھائے پیے نکل گئے اور ایک پہاڑ کی غار میں جا پہنچے اور آخرت کو یاد کر کے سجدے میں گرے اور روتے رہے، سجدے میں گرے اور روتے رہے۔ 3 دن گزر گئے اور 3 راتیں گزر گئیں، نہ کھانا یاد، نہ پینا یاد، نہ گھر بار یاد، اللہ کے خوف اور اللہ کی یاد میں روتے روتے 3 دن اور راتیں گزر گئیں۔ آپ کے والدین ماجدین تلاش کرتے کرتے ہر طرف اس پہاڑ کی غار اور چوٹی کی طرف آئے، دکھائی نہ دیے۔ وہاں لوگوں سے پوچھا، کوئی پھر رہے تھے کہ
آپ نے کسی کو دیکھا ادھر؟ ایک معصوم بچہ تو نہیں آیا کوئی؟ انہوں نے پوچھا اس کی کوئی پہچان؟ ماننے لگے بس پہچان یہی ہے کہ وہ اللہ کا نام لیتا ہوگا اور روتا ہوگا۔ انہوں نے کہا اور تو کچھ پتہ نہیں۔ آج تیسرے دن سے اس غار میں سے رونے کی آواز آ رہی اور ایسی آواز آ رہی ہے کہ بکریوں اور ریوڑ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اس کا رونا سنتے پتا کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام سجدے میں پڑے رو رہے۔ والدہ قریب پہنچی اور والدہ کی قدموں کی آہٹ کی آواز جو سنی چونکے اور سمجھے کہ شاید ملک الموت آ گئے اور کہنے لگے ملک الموت 2 منٹ رک جا، اگر میری روح ہی قبض کرنی ہے تو میں جا کے ماں باپ سے معافی مانگ۔ والدہ بولی بیٹا زکریا ملک الموت نہیں، میں تو تیری ماں، اور تلاش کرتے کرتے 3 دن رات کے بعد پہنچی ہوں۔ بیٹے اب آ جا، اب بس کر، بہت رو لیا ہے، تمہیں گھر لے چلو۔ یحییٰ علیہ السلام 5-7 سال کے معصوم بچے والدہ مائدہ کو جواب دیتے ہیں اماں قیامت کے دن عذاب سے میرے بچانے کی ضمانت آپ دے دیں، رونا میں بند کر دیتا ہوں۔ کیا آپ ضمانت دیتی ہیں کہ قیامت کے دن مجھے بچا لیں گی؟ پھر اللہ پاک نے فرمایا تھا حنانا من لدنا، اے زکریا تو نے جو کہ میری مقبول بندی حضرت مریم کے توسط سے مجھ سے بیٹا مانگا ہے، ہم پھر بیٹا بھی وہ دیں گے جو بچپن ہی سے عارف ہوگا۔ تو ایک تو ہمیں چاہیے کہ بچوں کی اس نہج پہ تربیت کریں کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، اور پھر کتنا اچھا ہو کہ آپ کے گھر ہو اور آپ سو رہے ہو اور پچھلی رات کا وقت ہے تو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے اور جوان بچے جنہیں جوانی میں نیند کا نشہ عزیز ہوتا ہے وہ اٹھ کھڑے ہو، وضو کرے اور مصلی پر سجدے میں گر کے روتے ہوئے نظر آئے، تو گھر کا ماحول کتنا بدل جائے۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک منہاج القرآن شباب پر پہنچے گی اور اسے بڑی کامیابیاں نصیب ہوں گی جس تاریخ کے جوان اور اس تاریخ کے نوجوان اور اس تاریخ کے بچے سجدوں میں گر کے اللہ کے حضور رونے والے بن جائیں گے۔ اگر چھوٹے بچے اور جوان یوں رو رو کر اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں تو جوانی کی عمر کے آنسو بڑا انقلاب لاتے، بڑا انقلاب لاتے، تحریک کو بڑی قوت ملے گی۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب والدین بھی اس روش کو اپنائیں، والدین بھی اس روش کو اپنائیں گے۔ ہم میں سے کس کو بھروسہ ہے کہ کل کا سورج ہماری زندگی میں طلوع ہوگا؟ کس کو بھروسہ ہے کہ کل دن کا سورج ہماری زندگی میں غروب ہوگا؟ ہے زندگی کا بھروسہ؟ اگر خدا نخواستہ اچانک بلاوا آ جائے تو ہم نے کیا تیاری کر رکھی؟ کیا تیاری ہے ہماری جو اللہ کے حضور پیش ہو؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش میں سوچتا ہوں کہ میں تو تہی دامن ہوں، خدا جانے آپ کا حال کیا ہے، میں تو تہی دامن ہوں، جھولی خالی ہے، ہاتھ خالی، حال برا ہے۔ خدا جانے ایسا نہ ہو مرنے کے بعد گلے میں رسے اور زنجیر پڑے ہوں
اور کسیج کے دوزخ میں پھینکا جا رہا ہو. اس لیے میرا لالچ تو اتنا ہے، اگر خود سے کچھ نہ بن پڑا تو کم سے کم اس تحریک کے وابستہ لوگ اور بالخصوص اس تحریک کے نوجوان، اگر چند نوجوان بھی جوانی میں اتنے سنبھل جائیں اور سنور جائیں اور ان کی زندگیوں کے حالات بدل جائیں اور انہیں رونے والی آنکھیں اور تڑپنے والے دل نصیب ہو جائیں تو کم سے کم اور کچھ نہ صحیح اتنا تو عرض کر دوں کا مولا ان رونے والے جوانوں کے صدقے تو اسے معافی مانگ. شاید ان کی آنکھوں کے آنسو ہمارے عذاب اور ہماری دوزخ کی آگ کو بجھا دے. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، کچھ ایسے گناہگار اللہ کے حضور پیش ہوں گے، کچھ ایسے گناہگار اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور انہیں دوزخ کی آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور دوزخ کی آگ کے شعلے اتنے بھڑک رہے ہوں گے کہ کسی شے سے بھی نہیں بجھیں گے، کسی شے سے بھی نہیں بجھیں گے. پھر فرشتے ہاتھوں میں تھوڑا سا پانی لائیں گے اور آگ پر پھینکیں گے اور آگ کے اٹھتے ہوئے شعلے بجھ جائیں گے. پوچھا جائے گا مولا یہ کیا پانی ہے جس نے اتنی بڑی آگ کو بجھا دیا؟ ارشاد ہوگا یہ میرے گناہگار بندوں کے آنسو، میرے گناہگار بندوں کے آنسو. وہ آگ جو کسی عمل سے نہیں بجھتی وہ گناہگاروں کے آنسو سے بجھتی. وہ گناہگار لوگوں کی آنکھوں کے آنسو سے بجھتی. اور پھر یہ بھی آتا ہے حدیث پاک میں جنت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ نے رونے والی آنکھ دی ہے، رونے والی آنکھیں دی، وہ جب جنت میں جائیں گے تو چپ چپ بیٹھے ہوں گے. لوگ باغات کی سیر کریں گے، چشموں پر جائیں گے، محلات میں رہیں گے، حور و قصور دیکھیں گے، جنت کی نعمتوں میں مست ہوں گے، خوش ہوں گے. مگر وہ لوگ جن کی آنکھیں دنیا میں اللہ کے لیے رونے والی آنکھیں، یہ چپ چپ اداس الگ الگ خاموش بیٹھے ہوں گے. اللہ پاک ان سے پوچھیں گے بھئی تمہیں جنت کی نعمتیں پسند نہیں آئی؟ کچھ کمی ہے جنت کی نعمتوں میں؟ کیوں چپ ہو، کیوں اداس ہو، کیوں خاموش ہو؟ یہ عرض کریں گے مولا تیری نعمتوں کی تو کوئی کمی نہیں، تیری نعمتوں کی جو کچھ تو نے فرمایا جنت میں مل گیا. حکما پھر تم کیوں خاموش ہو اور چپ ہو، تمہیں کیا ہے؟ عرض کریں گے مولا تیری جنت کی خیر اور تیری جنت کی نعمتوں کی خیر، مگر ہماری آنکھیں عمر بھر جس خیال سے روتی رہی ابھی تک وہ شے نہیں ملی جن کے لیے ہمیشہ آنکھیں روتی تھی. اللہ پاک فرمائیں گے وہ کیا چیز تھی؟ فرمایا مولا تیری جنت چاہنے والوں کو ملے، ہم تو تیرے دیدار کے لیے آئے، تیرے دیدار کے لیے آئے اور تیرے دیدار کے سوا کسی شے کے طالب نہیں. دوستو رونے والی آنکھوں کے لیے اللہ کے حضور بڑی قدر ہے، بڑی منزلت ہے. اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں میرے اور ان کے درمیان جو پردہ حائل ہے اٹھا دو اور انہیں کہو میری خاطر رونے والوں آج جی بھر کے مجھے دیکھ لو، جی بھر کے مجھے دیکھ لو، میرا دیدار کر لو. اس دن سمجھ آئے گی کہ اس رونے کا اجر کیا ہے،
اس رونے کا اجر کیا ہے؟ ہائے ہائے، یوں ہی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کی تنہائی میں کھڑے ہو کے کبھی سجدے میں کبھی قیام میں زار و قطار نہیں روتے. حدیث میں آتا ہے رات کی نماز پڑھتے اور یوں روتے کہ آپ کے سینہ اقدس سے رو رو کر ایسی آوازیں آتی جیسے ہنڈیا میں ابال کی آوازیں آتی اور چشمان مقدس سے آنسو برستے جیسے برسات کی جھڑی ہوتی. اور ایسا بھی ہوا کہ بعض اوقات رو رو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کر زمین پہ آرام فرما. اتنا بھی ہو اور اتنا قیام بھی کیا کہ قدمین شریفین قدم مبارک متورم ہو گئے، سوج گئے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنا کیوں قیام کرتے ہیں، کیوں محنت کرتے ہیں؟ آپ تو بخشے ہوئے ہیں اور آپ کی وجہ سے آپ کی گناہگار امت کی بھی بخشش ہونے والی، پھر اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دوستو، جس شکر گزار بندہ بننے کی فکر آقا کو اتنی تھی، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اس بندگی کے لیے کتنا تڑپ تھے، اس بندگی کو حاصل کرنے کے لیے کتنا پریشان، کتنا فکر مند ہے. ہمارا مشن در حقیقت اس بندگی کو اپنے اندر زندہ کرنے کا مشن، اپنے اندر زندہ کرنے کا مشن، اللہ کی محبت میں اور آخرت میں رونے والی آنکھوں کا مشن، اللہ کی محبت میں تڑپنے والے دلوں کا مشن، اللہ اور اللہ کے رسول کے تعلق میں اپنے حال کو سنوارنے کا مشن. یہ نوجوانوں کی یوتھ لیگ ہے نا، یوتھ لیگ، کتنے نوجوان بیٹھے ہیں جو یوتھ لیگ کے ہیں؟ رات کھڑا کرے نا، چھوٹے چھوٹے نوجوان جو یوتھ لیگ میں، اور پھر اب آپ نے چھوٹے چھوٹے بچے بھی رفیق بنا. آپ لوگ ملا کریں، ہفتے میں مل بیٹھا کریں، ذکر کا حلقہ کیا کریں اور ذکر کا حلقہ کر کے رویا کریں. اللہ کی محبت میں آپ کے آنسوؤں سے نہ صرف آپ کے والدین اور گھر والوں کی تقدیر بدلے گی بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کی تقدیر بدلے گی. میرا ایمان ہے کہ اگر آقا کی امت کے جوان ہمارے مشن کے ذریعے ایسے جوان ہو گئے کہ وہ راتوں کو ہاتھ باندھ کر اللہ کے حضور کھڑے ہونے لگے اور اللہ کی محبت میں رونے لگے اور ان کی آنکھیں برسنے لگی، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہماری مشن کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. یہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی قوت. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اس میں ہزاروں خواہشیں، مال دولت کی طلب ہے، پھر وہ حرص بن جاتا ہے، پھر جاہ منصب کی طلب ہے، حرص بن جاتا ہے، پھر معاشرہ ہے، اس میں نفسانی خواہشات ہیں، نفسانی بہکاوے ہیں، شہوتیں، گندا ماحول ہے، شیطان کے حملے، نفس کے حملے، دنیا کے حملے، دل کے خطرات کے حملے. ایک طوفان ہے جس میں بدی، برائی اور گناہ کی لہریں ہر وقت ڈبو لینے کو اٹھی ہوئی، ہر وقت ہمیں ڈبو لینے کو بکھری ہوئی. اور پھر اس ماحول سے جتنے برے اثرات ہم قبول کرتے ہیں وہ زنگ بن کر، میل کچیل بن کر، سیاہی بن کر
ہمارے دلوں کو تاریک کرتے چلے جاتے، زنگ آلود کرتے چلے جاتے۔ ہم ظاہراً محنت کریں مشن کے لیے، نیکی کے لیے، جتنا بھی کریں اس سے اجر اور ثواب تو ہوگا، مگر لازم ہے کہ ہم دلوں کے زنگ بھی ساتھ ساتھ دھوتے جائیں، دلوں کی تاریکی اور سیاہی بھی ساتھ ساتھ دھوئیں، اور دلوں کی ظلمتیں بھی ساتھ ساتھ دور کریں۔ اور یہ ظلمتیں دور ہوں گی، زنگ دور ہوں گے، تاریکی دور ہوگی اللہ کے ذکر سے، توبہ اور استغفار سے، اور عبادت سے، اور سجدوں سے، اور قرآن مجید کی تلاوت سے، اور نفلی روزے رکھنے سے۔ رمضان مبارک روزوں کا مہینہ تو سال کے بعد آتا ہے، مگر نفلی روزوں کی کوئی قید نہیں۔ نفلی روزے میں بڑی حکمت ہے، نفلی روزے میں بڑی برکت۔ تو کبھی کبھار روزہ رکھنے سے، اور ہو سکے تو پیر کے دن، چونکہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا بھی دن ہے، اور آپ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بھی تھا کہ ابو ہریرہ پیر کو روزہ رکھا کرو، اس دن میری ولادت ہوئی تھی۔ تو کبھی کبھی روزہ رکھا کر لیا، کبھی حلقہ ذکر قائم کر لیا جمعرات کو، یا اگر ہفتہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے تو جمعے کی دن گزار کے شام اگلا دن چھٹی کا 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہفتے میں ایک رات جاگ لیا کریں، کچھ عبادت کر لیا کریں، کچھ نوافل کر لیا کریں۔ یہ آپ کا ہفتے کے بعد ویکلی ریفریشر کورس ہوگا۔ ویکلی جس طرح لوگ ویکینڈ پہ ریکریشن کے لیے باہر جاتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ پورا ہفتہ بھرپور کام کاج کر کے تھک جاتے ہیں، ویکینڈ پہ جانا گویا ریلیکس کرنا ہے، تھکن دور ہوتی ہے اور پھر تر و تازہ ہو کر آتے ہیں۔ تو جس طرح جسموں کو بہتر کام کرنے کے لیے تر و تازگی درکار ہے، اس طرح روحوں کو بھی تر و تازگی درکار ہے۔ جسموں کی تر و تازگی آؤٹنگ سے ہے، کنٹری سائیڈ میں جانے سے ہے، ریلیکس کرنے سے ہے، اور روحوں کی تازگی اللہ کے لیے رونے سے ہے، سجدوں سے ہے، عبادت سے ہے، ذکر سے۔ رات کے چند لمحے اگر اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد میں اور قرآن مجید کی تلاوت میں بسر ہو جائے، اور قرآن مجید کی تلاوت بھی محبت کے ساتھ، کیا؟ محبت کے ساتھ۔ ہم روٹین میں پڑھتے ہیں مگر اس سے کیف حاصل نہیں ہوتا، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں مگر کیف حاصل نہیں ہوتا نا، بھائی ہوئی رسم ہے پڑھنے کی، تلاوت کرتے ہیں، نہیں، اس سے کیف حاصل کریں۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ ایک تصور آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک تصور سمجھاتا ہوں۔ وہ تصور یہ کہ آپ چاہیں کہ اللہ پاک سے تعلق پیدا ہو، چاہتے ہیں نا، تو کیسے پیدا ہو؟ اس کی ایک صورت عرض کرنا ہو، ایک صورت۔ یہ قرآن مجید کی آیات جو ہے کس کا کلام ہے؟ آپ کا کوئی بڑا ہی محبوب دوست ہو، پیارا دوست ہو، بہت ہی محبت ہو آپ کو اپنے کسی دوست سے، بھائی سے، گہرا تعلق، اور وہ آپ کو خط لکھے، اور ایک ایسا شخص خط لکھے جس کے ساتھ رسمی تعلق ہے، کوئی محبت نہیں ہے، تو دونوں خط آپ کو ملیں تو کیا دونوں خطوں کا پڑھنا برابر ہوتا ہے؟ جواب دینا۔ دونوں خط آپ یکساں تعلق سے پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ جو ایسے شخص کا خط ہے جس سے کوئی قلبی محبت نہیں، اسے آپ روٹین میں پڑھ جاتے ہیں، تیزی سے پڑھ جاتے ہیں روٹین میں، اور پڑھ گئے، کچھ ذہن میں رہا، کچھ بھول گئے۔ جس سے قلبی تعلق نہ ہو اس کا خط جس طرح روٹین میں پڑھ جاتے ہیں، ہم قرآن مجید کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اور جس سے محبت ہو اور بے پناہ پیار ہو، جب اس کا خط آتا ہے تو اسے دیکھ دیکھ کر بھی لطف لیتے ہیں، اسے پڑھ پڑھ کے بھی لذت اور کیف لیتے ہیں، اور ایک ایک جملے کو بار بار پڑھنے کو جی کرتا ہے، بار بار پڑھتے ہیں،
اور کئی کئی بار اس خط کو پڑھتے ہیں، سنبھال کے رکھ دیا، اس کے بعد پھر خیال آیا، پھر اٹھا کے پڑھا. تو ایسا کرتے ہیں نا، کئی کئی بار پڑھتے ہیں. تو اس خط کے صفحات سے، اس کی عبارتوں سے، اس کے جملوں سے، اس کے حروف سے، اس کی ایک ایک چیز سے محبت ہوتی ہے. کیوں کہ محبوب دوست کا جو خط ہے، جتنا پیار ہوگا اتنا اس خط سے بھی الفت ہوگی. آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس قرآن مجید کی دو نسبتیں ہیں. بولیے کتنی؟ ایک تو یہ نسبت ہے کہ اس کی شان کے لائق گویا یہ اللہ کے اس محبوب حقیقی کے خط ہیں جو اس نے جبرائیل امین کے ذریعے حضور علیہ السلام کی طرف بھیجے، جو اس نے حضور علیہ السلام کی طرف بھیجے. یہ اللہ کا کلام ہے. میں اس کو محض تمثیلاً خط سے تعبیر کر رہا ہوں، کہ لکھا ہوا تو نہیں اتارا، مگر یہ اللہ کا کلام ہے. ذالک الکتاب، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کے خط ہیں جو اس نے بڑے پیار سے اپنے جبرائیل امین کے ذریعے اپنے محبوب کی طرف بھیجے. اور 23 برس یہ خط، یوں سمجھ لیں گویا یہ کلام اور یہ خط 23 برس حضور علیہ السلام کی طرف آتے رہے اور آپ کے قلب اطہر میں سنبھالے جاتے رہے، دل مبارک میں. اور پھر اس کے بعد یہ حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے ادا ہوتے رہے اور یہ کلام صحابہ کرام سنتے رہے. تو یہ قرآن مجید کی یہ آیات، یہی جملے، یہی آیتیں، یہی لفظ، یہی حرف اور یہی آواز، یہ وہ ہے جو اللہ پاک کی زبان اقدس سے چلی اور جس کو جبرائیل امین سنبھال کے لائے اور حضور علیہ السلام کے قلب اطہر اور دل مبارک پر اترا. اور پھر حضور علیہ السلام کی میٹھی میٹھی زبان اور پیارے پیارے لبوں سے ادا ہوا اور بغیر کسی رد و بدل کے، ایک حرف کی تبدیلی کے بغیر وہ آج قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. تو جب اسے کھول کے دیکھا کرو تو اس کے ایک ایک حرف سے پیار کرو کہ یہ حضور کی زبان سے نکلا ہوا کلام، حضور کی میٹھی میٹھی زبان سے نکلے ہوئے جملے، یہی لفظ، یہی صوت، یہی حروف، یہی آواز، یہی جملے آقا کی زبان سے نکلے اور پھر اللہ کی زبان سے نکلے اور حضور کے قلب اثر میں رہے. اگر یہ تصور قائم کر کے قرآن مجید کو دیکھیں اور اس کی تلاوت کریں اور بار بار تلاوت کریں اور اس میں ڈوب ڈوب جائیں تو قرآن مجید کے اندر سے ایک فیض کا چشمہ پھوٹ پڑے گا. اور قرآن مجید کا تعلق براہ راست پڑھیں گے زبان سے، مگر اس کا تعلق آپ کے دلوں سے قائم ہو جائے گا، آپ کی روحوں سے قائم ہو جائے گا. زبان سے قرآن پڑھیں گے اور صرف زبان نہیں بلکہ دل قرآن کی تلاوت کرے گا اور قرآن خود آپ کے دل سے گویا ہوگا. قرآن آپ سے کلام کرے گا اور آپ جتنی بار پلٹ پلٹ کر قرآن مجید پڑھیں گے اتنی بار نئی برکت آپ کو نصیب ہوگی، نیا فیض نصیب ہوگا، نئی رحمت اور نئی نعمت نصیب ہوگی. یہ ہے قرآن مجید سے تعلق قائم کرنے کا مفہوم. ہماری تحریک منہاج القرآن یہ قرآن مجید کی طرف رجوع کی تحریک، قرآن مجید سے تعلق جوڑنے کی تحریک، قرآن مجید سے پیار اور محبت ڈیولپ کرنے کی تحریک اور قرآن مجید کو مسلمانوں کے دلوں اور سینوں میں بسا دینے کی تحریک. سو تھوڑا وقت، میں نہیں کہتا کہ روزانہ ایک پارہ پڑھو، نہیں، بے شک ایک رکوع پڑھ لو. کتنا؟ ایک رکوع پڑھنے پہ زیادہ وقت تو نہیں لگتا نا. اور اگر ترجمے والے قرآن مجید آپ کے گھر ہوں تو ترجمے سے پڑھو، اور اگر کسی اچھے قاری کی کیسٹس قرآن مجید کی قرات کی وہ گھر میں ہو تو کبھی وہ سنو، اور پھر جب چلتے پھرتے ہو تو قرآن مجید کے درس جن کی کیسٹیں منہاج القرآن کے ذریعے خود آپ کو ملتی ہیں وہ سنیں، اور یوں قرآن مجید کے ساتھ ایک روزانہ کا تعلق پیدا کر لیں، روزانہ کا تعلق پیدا کر لیں تو یہ قرآن سے تعلق ہو. اور پھر میں نے عرض کیا کہ رات کو تہجد کے وقت تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح مگر اٹھنے، عبادت کرنے، سجدہ کرنے، اللہ کو یاد کرنے کا معمول بنا لیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جب پچھلی رات ہوتی ہے، کیا پچھلی رات، اور اب اس وقت پچھلی رات ہے،
رات کا آخری وقت، آخری سما. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک اپنی شان کے لائق خود آسمان دنیا پہ اتر آتا ہے، اور آسمان دنیا پہ اتر کر اپنی پیار بھری زبان میں اپنے بندوں سے فرماتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام سے منقول ہے اور بعض اولیاء کرام نے بیان کیا اس کو. فرماتا ہے کہ کہاں ہیں میرے بندے جو مجھ سے محبت کی بات کرتے تھے، جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں ذرا ایک بات تو بتاؤ، کبھی ایسا ہوا کہ محبوب جاگ رہا ہو اور عاشق سویا ہوا ہو؟ کبھی ایسا محب سویا ہو اور محبوب جاگتا ہو؟ ارشاد فرماتے ہیں میری محبت کرنے والوں اٹھو تو صحیح، میں جاگ رہا ہوں اور تمہیں آواز دے رہا ہوں کہ اب دنیا سو گئی ہے، دنیا سو گئی. لوگ اپنے نرم نرم بستروں میں چلے گئے. ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈا موسم اور ٹھنڈا ماحول انہیں تھپکیاں دے کے سلا رہا ہے. وہ آرام کی نیند میں مشغول ہیں اور میں جاگ کر تمہیں بلا رہا ہوں میرے بندو، یہ وقت اچھا وقت ہے، دنیا سو رہی ہے، اٹھو اور میری بارگاہ میں سجدہ کرو اور میرے ساتھ پیار کے 2 کلمے بول لو. اس وقت فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں دینا چاہتا ہوں، ہے کوئی لینے والا مجھ سے لے لے. ہے کوئی مانگنے والا وہ مانگے اور میں عطا کر دوں. ہے مجھ سے کوئی بخشش و مغفرت کا سوال کرنے والا، وہ بخشش و مغفرت مانگے اور میں اپنی بخشش سے اس کی جھولیاں بھر دوں. ہے میرے خزانے سے کوئی رحمت کا سوال کرنے والا، وہ جھولی پھیلائے اور میں اپنی رحمت کے خزانے سے اس کی جھولی بھر دوں. اس وقت پچھلی رات کا اٹھنا چند لمحوں کے لیے دن بھر کی محنت سے زیادہ کام آتا، دن بھر کی محنت سے زیادہ کام آتا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ رات کو چند لمحوں کا اٹھنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ تحریک منہاج القرآن کا شعار بنا لیں. تحریک منہاج القرآن کا بولیے شعار بنا لیں. اور میں یہ بھی بتا دوں، اگر آپ کی رات اچھی گزرنی شروع ہو جائے تو دن کبھی برا نہیں ہو. رات اچھی ہو جائے تو دن کبھی برا نہیں ہوگا. بھلا یہ بتاؤ، جو آنکھ رات کو اللہ کے لیے روئے وہ دن کو کسی ایسی چیز کو تک سکے گی جس کو تکنے سے اللہ ناراض؟ جی، جو رات کو اللہ کے حضور روئے وہ دن کو ایسی چیزوں کو تکے گی جسے تکنے سے اللہ ناراض؟ اس آنکھ کو حیا ہوگا کہ اب میں غلط سمت اٹھ رہی ہوں، رات کو اللہ کے حضور پھر میں نے رونا. اللہ پاک اس آنکھ کی حفاظت فرما لیتے، اس دل کی حفاظت فرما لیتے. اور پھر یہ بھی دیکھو، ہم بولتے ہیں، کبھی جھوٹ بولتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، زیادتی کے کلمات بولتے ہیں اور اسی زبان سے اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ برکت ختم ہو جاتی، وہ قبولیت ختم ہو جاتی، وہ قبولیت ختم ہو جاتی. اس لیے لازم ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی پاک کریں، ہماری زبانیں پاک ہو جائیں اور ہمیں ہر وقت یہ خیال رہے کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اس زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر، اس زبان سے کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. اس زبان سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور اسی زبان سے گالی دیتے، اسی زبان سے غلاظت بکتے، اسی زبان سے غیبت کرتے، برا بھلا بولتے ہیں. جس زبان سے اللہ کا نام لینا ہے، جہاں دیکھیے ہم نے کوئی اچھی خوبصورت قیمتی چیز رکھنی ہو اس جگہ کو سجا کے صاف ستھرا رکھتے ہیں یا گندا رکھتے ہیں؟ جی، ہم نے اپنی کوئی چیز قیمتی رکھنی ہو تو اس جگہ کو صاف رکھتے ہیں، اور جس زبان سے اللہ کا ذکر کرنا ہو اس زبان کو صاف اور پاک کیوں نہ رکھا جائے؟ پاک اور صاف کرنا چاہیے. پھر ہمارے جسم بھی پاک اور صاف رہے، جسم بھی پاک اور روحیں بھی پاک اور صاف رہیں.
اور اس کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ ہر وقت وضو سے رہیں۔ بہترین نسخہ کیا ہے؟ بولیے، ہر وقت وضو سے ہر وقت رہنا کوئی دشوار ہے؟ آپ کھانا توازن کے ساتھ کھائیں، وضو آپ کا قائم رہے گا۔ کھانا حیوانوں کی طرح نہیں، انسانوں کی طرح کھائیں، حیوانوں کی طرح نہیں، انسانوں کی طرح کھائیں، توازن سے کھائیں، وضو برقرار رہے گا۔ اور جب تک وضو ہے جسم پاک ہے، اور جب تک وضو سے جسم پاک ہے انشاءاللہ سوچ اور فکر اور دماغ بھی پاک رہے گا۔ وہ وضو ایک ڈھال ہے، وضو مومن کی ڈھال ہے جو بہت ساری برائیوں کے حملوں سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ ایک اس کو بھی معمول میں رکھیں کہ منہاج القرآن کی تعلیمات میں سے جہاں وضو ٹوٹا باتھ روم میں جائیں، دوبارہ وضو کریں، اور جتنا وقت جاگیں وضو سے جاگیں، ہر وقت وضو سے رہنے کا معمول بنائیں، اور پھر جو وقت فراغت کا ملے کام کاج میں تو ایسی کیفیت پیدا کر لیں کہ ہاتھ کارول دل یاد بنے۔ ہاتھ کار سے مراد اپنے کام کاج میں لگے ہوئے، کار کہتے ہیں کام کاج، تو ہاتھ اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہوں اور دل اپنے یار کی یاد میں لگا ہوا۔ دکان پہ بیٹھیں، کاروبار کریں، ٹیکسی چلائیں، گاڑی چلائیں، اپنے مشن کا کام کریں، روزگار کریں، تجارت کریں، دفتر میں کام کریں، سب کچھ کریں، مگر دل کو یہ تربیت دے دیں، دل کو یہ تربیت دے دیں کہ آپ جہاں بھی ہوں دل مولا کی طرف، دل اللہ کی طرف۔ یہ باتیں مشکل باتیں نہیں ہیں، مشکل باتیں نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی غم آپ کو لاحق ہو تو جو کام بھی آپ کر رہے ہوں تو دل غم زدہ رہتا ہے کہ نہیں؟ بولیے نا۔ اور اگر کوئی خوشی آپ کو مل جائے تو جو بھی کام کرتے رہیں تو دل خود بخود خوش رہتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا غم ہو تو ہر کام بھی ہوتا ہے اور دل کا غم بھی رہتا ہے، دنیا کی خوشی ہو تو سب کام بھی کرتے ہیں اور دل خوش بھی ہوتا ہے۔ بس دل کو اللہ اور اللہ کے رسول کے عشق و محبت میں یوں مبتلا کر دو کہ جو کام چاہیں دنیا میں کرتے پھریں، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، مگر دل اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف راغب رہے، دل میں عشق الہی اور عشق رسول رہے، اور خوف الہی ہو اور فکر آخرت ہو۔ یہ آج ہی گفتگو میں نے سیرت اور کردار اور عمل اور تقوی کے حصول کے حوالے سے کی، اس لیے تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم نے تحریک منہاج القرآن کے حوالے سے خالی تبلیغ نہیں کرنی اور خالی نعرے نہیں لگانے، بلکہ خود منہاج القرآن کا عملی نمونہ بننا ہے، ایک نمونہ بننا ہے، ایسا نمونہ کہ جیسے پھول ایک جگہ پر پڑا ہو، خوشبودار پھول، یورپ والا پھول نہیں، خوشبودار پھول ایک جگہ پر پڑا۔ یہاں بھی ممکن ہے کچھ خوشبودار پھول ہوں گے مگر بیشتر پھول بغیر خوشبو کے ہیں۔ تو ہمارا کردار اور ہمارا عمل خوشبودار پھول کی طرح ہو جائے کہ ہم جہاں بھی بیٹھے لوگ ہمارے عمل کی خوشبو دیکھ کر پہچان لیں کہ یہ منہاج القرآن سے تعلق رکھتا ہے، لوگ ہمارے تقویٰ کی خوشبو سے، ہماری عبادت کی خوشبو سے، ہماری سیرت و کردار کی خوشبو سے پہچان لیں اس کا تعلق اور نسبت کسی مشن کے ساتھ، ایسا مشن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گلی کوچوں کے سگوں سے نسبت کرتا ہے، حکومت خضراء سے نسبت کرتا ہے، یہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کا مشن ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ اور پھر اس کے ساتھ بڑھ کر جو میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، یہاں اپنی سیرت و کردار کو مستحکم کریں، ساتھ اس مشن کو بھی ظاہراً و باطناً مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے ہمت کریں، توجہ کریں۔ اگر آپ میں سے ہر ساتھی یہ عہد کر لے، ہر ساتھی، کہ وہ 1 مہینے میں کم سے کم 10 رفیق اور بنائے گا، یہ تو آپ نے اپنے گھروں سے اپنی اولاد کو بنایا، اللہ قبول فرمائے، آپ کی اولادوں کو نیکی اور تقویٰ کی راہ پر قبول فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا سایہ آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر، گھروں پر اور آپ کی اولادوں پر
اور زندوں پر بھی ہو اور جو مرحوم انتقال کر گئے. ابھی 115 سال ایک بزرگ نیاز محمد صاحب ان کی جگائی تھی کوئٹہ میں. اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے اور سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. یہ تو ایک رخ ہے مشن کا، وابستگی کا. مگر دوسرا رخ یہ ہے کہ آپ کو لالچ ہونا چاہیے کہ جس علاقے میں رہتا ہوں ہر مہینے گھر گھر جائیں. جس طرح شادی کی خود دعوت دینے جاتے ہیں نا، آپ کی شادی ہو تو میاں بیوی مل کر جاتے ہیں نا دعوت دینے، بھی ہمارے بیٹے کی شادی ہے ضرور آنا. گھر جا کر کارڈ پہنچا آتے ہیں. احساس ہوتا ہے نا اس لیے کہ ان کے آنے سے ہماری شادی کی رونق ہوگی، تو گھر گھر جا کر بلاتے ہیں. تو جس طرح اپنی شادی کی رونق کی فکر ہوتی، اے اہل ایمان، آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے اس مشن اور مصطفی انقلاب کے مشن کی رونق کی اس سے بڑھ کر فکر ہونی چاہیے. گھر گھر جائیں اور لوگوں کو پرسنلی جا کے دعوت دیا کریں اور یہ ٹارگٹ بنائیں کہ ہر مہینے 10 رفیق اور پیدا کریں، اور ہر مہینے اور کچھ نہیں تو کم سے کم ایک یا دو لائف ممبر اور پیدا کریں. اگر دو لائف ممبر آپ میں سے ہر ایک ساتھی ہر مہینے نیا پیدا کرتا رہے تو 3 مہینے کے ٹارگٹ میں اگر آپ نے کوشش کریں 3 ماہ میں تو 6 لائف ممبر بنے، 30 رفقا بنے، اور وہ پھر عمر بھر اس دعوت کو جہاں جہاں پہنچائیں گے وہ، اور جہاں ان کی دعوت جائے گی ان ساروں کا ثواب قیامت کے دن تک آپ کے کھاتے میں جمع ہوتا رہے. آپ کے کھاتے میں جمع ہوتا رہے. یہ صدقہ جاریہ ہے حضور علیہ السلام کے مشن کو زندہ کرنے اور دین مصطفی کے احیاء اور تجدید اور فروغ دین کی اس کاوش میں جتنی آپ کی دعوت سے لوگ شریک ہوں گے اپنے اجر اور ان کے اجر آپ کے نام اعمال میں جمع ہوں. تو آپ کو اندر لالچ ہونا چاہیے کہ ہمارا مشن پھیلے، گھر گھر آواز جائے اور ہر شخص مقابلہ کرے کہ میں دوسرے دوست سے بڑھ کر اللہ کے حضور اور حضور علیہ السلام کے مشن کے لیے حضور کی بارگاہ میں اپنی کوششیں اور قربانیاں پیش کریں. اتنا لالچ ہو کہ جیسے صحابہ کرام نیکی کے کاموں میں مسابقت کرتے. اور جب حضور علیہ السلام نے فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ اسلامی لشکر کو ضرورت ہے کچھ لاؤ، تو صحابہ کرام گھروں کو گئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا سامان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. آدھا گھر والوں کے لیے رکھ دیا اور آدھا سامان اٹھا کر حضور علیہ السلام کے قدموں پہ نچھاور کر دیا. حضور گھر کا سارا سامان آدھا آدھا کر دیا ہے، آدھا گھر کے لیے چھوڑ دیا، آدھا حضور آپ کے حکم کی تعمیل میں اللہ کے دین کے لیے لایا. اور ان کو خیال تھا کہ شاید آج اتنی قربانی میں نے دی ہے شاید میں آج سب سے بڑھ جاؤں. اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. انہوں نے کیا کیا کہ گھر میں اس دن جو کچھ تھا سارا سامان جمع کر کے باندھا اور آقا کے قدموں میں نچھاور کر دیا. حضور علیہ السلام نے پوچھا یا ابا بکر ما ابقیت لاہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کیا ابقیت لهم اللہ ورسولہ. حضور گھر میں جو کچھ تھا وہ تو آپ کے قدموں پہ لا کے رکھ دیا اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ گیا. اس پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم کبھی بھی ابو بکر سے بازی نہیں لے سکتے. ابو بکر سے بازی تو نہ میں نے آدھا تقسیم کرنے کی بات کی، نہ سارا اٹھا کے دینے کی بات کی. اتنی بات کی کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کا مستقل حصہ اللہ کی دین کا اللہ کے دین پہ لگتے رہنا چاہیے، مصطفی انقلاب کے مشن پہ لگتے رہنا چاہیے. زندگی کا یہ موقع آج ہے، کل ہاتھ نہیں آئے. اور قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگ دیکھیں گے کہ آج تو جو کچھ مل رہا ہے یہ دنیا کی کمائی کا اجر ہے، تو لوگ کہیں گے مولا ایک بار دنیا میں پھر پلٹ کر جانے کا موقع دے دے، ہم اب اعمال اور صدقات اور نیکیوں اور عبادتوں کے انبار اور ذخیرے جمع کر کر کے لائیں گے. افسوس پہلے ہم سوچ نہ سکے، جو کچھ پہلے نہ کر سکے بھیج دے دوبارہ کر کے لاتے. اللہ پاک فرمائے گا نہیں، بس وقت اور مہلت ایک ہی بار دی تھی، ختم ہو گئی، دوبارہ واپس جانے کا وقت نہیں. تو یہ وقت ہے، اس لیے میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ ویلی نہ بو کچھ کرتی رہو.
خالی بھانڈا بردی رہو، ویلی نہ بو کچھ کردی رہو اور خالی بھانڈا بردی رہو۔ ہر روز کیلکولیٹ کریں، ہر روز 24 گھنٹے کا دن ہے نا، ہر روز حساب کیا کریں کہ میں نے آج کتنا وقت دنیا کے لیے لگایا، کتنا وقت اپنے مشن کے لیے، حضور کے دین کے لیے اور مصطفی انقلاب کے لیے اور حضور کے امر اور دین کے امر کو آگے بڑھانے کے لیے لگایا۔ اور روز حساب کریں میں نے کتنا کمایا اور اس میں سے کتنا اپنے اور اپنی اولاد اور اپنے گھر اور اپنی دنیا پہ خرچ کیا اور اس میں سے کتنا حضور کے دین پہ خرچ کیا۔ اگر یہ دو حساب اور تین میں نے آج دن بھر کیا کیا، اس میں نیکی کتنی کی جس سے اللہ راضی ہوگا اور وہ کام کتنے کیے جو اللہ کو راضی نہیں کر پائے۔ اگر ان تین چیزوں کا حساب ہوتا رہے، روزانہ سونے سے پہلے حساب ہوتا رہے، تو مجھے یقین ہے کہ ہمارا ہر اگلا آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہو۔ ہر روز سونے سے پہلے ہی اگر حساب کریں کہ میں نے پورے دن میں کتنا کمایا اور اس میں سے کتنا دنیا پہ خرچ کیا اور کمائے ہوئے میں سے کتنا حصہ اللہ کے دین کو دیا، اور یہ خیال رہے کہ دن بھر جو کچھ میں نے کیا اس میں سے کتنے عمل وہ ہیں جس سے اللہ راضی ہوگا اور کتنے وہ ہیں جو اللہ کو ناراض کریں گے، یا اگر ناراض نہیں تو راضی بھی نہیں کریں گے۔ تو راضی کرنے والے عمل میں نے کتنے کیے۔ اگر یہ حساب رہے تو انسان کو فکر لاحق ہوگی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے آج کا دن گوا دیا۔ دوستو ایک ایک دن تو کیا ایک لمحہ بھی قیمتی ہے، جو دن بیت گیا وہ پلٹ کے نہیں آئے۔ اور میں نے کتنا وقت دنیا پہ صرف کیا آج کے دن میں اور کتنا وقت میں نے اللہ کے دین کو دیا، کتنی محنت دنیا کے لیے کی، کتنی محنت اللہ کے لیے کی۔ اگر یہ کیلکولیشن روزانہ ساتھ کی ساتھ کرتے چلے جائیں تو حساب بڑا ستھرا ہو جائے گا، بڑا اچھا ہو جائے گا اور اپ ٹو ڈیٹ بھی رہے گا۔ کیا اپ ٹو ڈیٹ رہے گا؟ اور جو مرد مومن روزانہ خود کو اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے اس طرح تیاری کرتا رہتا ہے اور روزانہ کا حساب و کتاب کرتا ہے، اس سے آخرت کے حساب و کتاب کی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو وہ روزانہ کا حساب خود جو کر رہا ہے وہ آخرت کے حساب و کتاب کی پریشانی سے اسے چھٹکارا دے دیا جاتا ہے، اور پھر وہ روزانہ کی تیاری چکے کرتا رہتا ہے۔ جب ملک الموت کی طرف سے آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے بلاوا آتا ہے اور موت کا فرشتہ کہتا ہے بندے آ جا تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، تو ایسا بندہ جو ہر روز صبح و شام اللہ کو یاد کرتا ہو اور اللہ کی طرف تیاری کرتا رہتا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حساب کرتا رہتا ہو، وہ مسکرا کے کہتا ہے ملک الموت میں تو خود تیرے انتظار میں۔ تو ملک الموت اس کی روح قبض کرتا ہے اس حال میں کہ اللہ کا بندہ مسکرا رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اور ایسے مسکرانے والے بندے کی روح جب دنیا سے پرواز کرتی ہے تو ملائکہ اور نیک روحیں بڑھ کے استقبال کرتی ہیں اور کہتی ہے مولا تیرا شکر ہے آج ایک نیک سنگت ہمیں عطا ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور رحمت فرمائے اور ہمیں ایمان اور عمل صالح میں استقامت دے اور خیر و برکت لا